أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. گزشتہ کئی آیات مقدسات دے اندر اللہ رب العزت نے منافقین دیاں عادتاں دا ذکر فرمایا. کچھ ایسی انہاں دیاں عادتاں ہن جو کہ مسلماناں دے سامنے ظاہر ہو چکیاں ہن. کچھ ایسے کردار انہاں دے ہن جو کہ مسلماناں تو چھپے ہوئے ہن. انہاں ساریاں خصلت خبیثہ دا اللہ نے ذکر اس وجہ تو فرمایا تاکہ مسلمان مخلصین لوگ انہاں منافقاں دیاں شرارتاں تو محفوظ ہو جاویں. چونکہ منافقین نے جماعت مسلمین نو ہر طرح دا نقصان پہنچایا تو اللہ رب العزت نے مسلماناں دی خیر خواہی دے اندر مصلحت فرمائی کہ منافقاں دے نفاق نو ظاہر فرما دیتا. اس دے بعد ہن اللہ کریم نے ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ جس بدی اور بریائی نال اسلام نو نقصان پہنچ رہا ہوئے تو مسلمانہ دی جماعت دی اصلاح دی خاطر اس برائی نو ظاہر کرو تاکہ مسلمان اس بدی تو محفوظ ہو جائے. جس بات دے اظہار کرن نال اسلام اور مسلمان آدمی دا نقصان ہوئے اس نو ظاہر نہ کرنے دے اندر ہی اسلام اور مسلمان دا فائدہ ہوتا ہے. مثلاً ایک آدمی نے گناہ ایسا کیتا ہے جس دے کرن دے وچ مسلمان آدمی دی نظر پہ گئی. اس نے دیکھ لیا کہ اے بندہ اے غلطی اور گناہ دا ارتکاب کر رہا ہے.
تو اس نو لوگاں دے اندر مشہور کرنے دی بجائے اس نو خلوت دے اندر بٹھا کے سمجھاونا چاہیدا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نو اپنی غلطی دا احساس پیدا ہو جائے اور اللہ اس نو اصلاح دی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر اس دے اس جرم اور گناہ اور غلطی نو مشہور کیتا جائے تو ممکن ہے کہ وہ بندہ ضد دے اندر آ کے مزید مجرم نہ بڑھ جائے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجاہر بالسوء من القول، اس طرح اس دی بریائی نو اچھالو نہیں، اس اچھالن دے اندر مسلمان دا نقصان ہونا ہے۔ دوسرے نمبر تے او بندہ ضد دے اندر آ کے کدائی اسلام اور مسلماناں نو تان و تشنیع دا نشانہ نہ بڑھا دے۔ ہاں البتہ الا من ظلم، جس آدمی تے ظلم کیتا جاتا ہے، مظلوم نو حق حاصل ہے کہ اپنی فریاد رسی دی درخواست عدالت وچ دے سکتا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، در حقیقت اللہ دی ذات ایسی ہے تواڈے ہر قول نو سنن والا بھی ہے اور تواڈیاں چھپیاں ہوئیاں حالتاں دا علم بھی رکھن والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفو، اگر تسا کوئی اچھائی دا کم ظاہراً کرو یا چھپا کے کرو، تواڈی ہر حالت دا علم رکھدا ہے۔ ظاہری نیکی اور چھپی ہوئی پوشیدہ نیکی دا اللہ نے اس وجہ تو ذکر فرمایا ہے کہ ایک آدمی ظاہراً نیکی کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے اس کو، یا مثلا اللہ دی تبلیغ قرآن کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو بعض بندے نیکی کرنے والے دے دل دے اندر چاہے ارادہ نہ بھی ہوئے تو لوگ بیان یا تقریر یا واعظ و تذکیر سنن دے بعد اس نو ایسی داد دیندے ہن کہ مبلغ خود بھی تڑپ دل دے اندر پیدا کر لیندا ہے کہ یار اسی طرح ہی لوگ میری تعریف کردے رہے، یا پھر بندہ خود تبلیغ کر کے تے آکھے سناؤ یار آج کیسا مزہ آیا ہے، آج میں پھٹیاں بن دیتیاں کہ نہیں، آج میں بڑے مسائل بیان کیتے ہیں۔ او تخفو ہو، یا پوشیدہ طور تے اچھائی کرتا ہے۔ فطرت انسانی تقاضا تو کر دی ہے کہ میری اچھائی نو کوئی داد دیون والا ہوئے، مگر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، تخفو ہو، صرف اور صرف اپنی نیکی دا اظہار اللہ دے دربار وچ کردا ہے۔
تو اللہ کریم فرماندا ہے کہ سب تو زیادہ اعلیٰ درجہ اس بندے دا ہے جس نے دنیاوی نمود و نمائش نو ٹھکرایا ہے اور صرف اللہ دی رضا حاصل کیتی ہے۔ ایک آدمی نے ظاہراً نیکی کیتی ہے، لوگ اس نو بڑیاں تعریفاں بھی کر رہے ہیں، مگر وہ پھر بھی اگو اے لفظ بولتا ہے کہ الحمدللہ اے اس ذات دا کمال ہے جس نے مینوں اے نیکی کرن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ تو ایسے آدمی نو پھر اللہ کریم دوہرا درجہ نصیب فرما دیتا ہے۔ البتہ اللہ کریم نے ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ اگر تواڈے نال کسے نے زیادتی کیتی ہے اور تواڈے کولوں بدلے دی استطاعت اور طاقت بھی موجود ہے تو سب تو زیادہ اعلیٰ درجہ اس نیکی دے اندر ہے کہ او آدمی اللہ دی رضا دی خاطر اس نو معاف فرما دے وے، کیونکہ مومن دی ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے نو پی جاندا ہے، والعافین عن الناس، اگر کوئی اس نال زیادتی بھی کردا ہے تو اللہ دی رضا واسطے انہوں معاف فرما دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا قَدِيرًا، جیڑا بندہ کسے نو معاف فرما دیندا ہے انجے سمجھو اس نے رب دی صفت دی اتباع کی تھی، کیونکہ اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جڑا میں رب دی رضا دے اندر ریس کر کے اچھائی کردا ہے او بندہ میں اللہ نو بہت محبوب ہوتا ہے۔ اے اصول اور قانون اللہ نے اس وجہ تو بیان فرمائے کیونکہ اس تو قبل کئی آیات دے اندر اللہ نے منافقین دے نفاق نو ظاہر فرمایا، تو اس دی حکمت اور مصلحت بھی رب دے قرآن نے بیان فرمائی کہ میں اس وجہ تو منافق نو ننگا کیتا ہے تاکہ مسلمانوں نو پتہ چل جائے کہ اے بندہ کبھی بھی اسلام اور مسلمان دا سجن نہیں ہو سکتا، اور کیتا بھی رب نے اس وقت ہے جب اس منافق نے اسلام اور مسلمانوں نو نقصان پہنچایا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، ہن اللہ کریم اہل کتاب دا ذکر فرما رہا ہے، چونکہ یہود و نصارہ اہل کتاب بھی اسلام اور مسلمانوں دے دشمن ہیں، ہن انہاں لوگاں دی بھی اللہ وضاحت فرما رہا ہے تاکہ مسلمان آگاہ ہو جاویں کہ اے بندے بھی ساڈے مخالف ہیں، دشمن ہیں، اے اسلام اور مسلمانوں دے سجن نہیں ہو سکتے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جنہاں نے انکار کیتا ہے، کفر کیتا ہے اللہ اور اس دے رسولہ دے درمیان، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے بھی ایو ہیں کہ اللہ اور اس دے رسول دے درمیان فرق ظاہر کیتا جائے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ، اور نال اے بھی آتے ہیں
کہ اساں بعض رسولنا تے ایمان لیاندے ہے وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ تے بعض رسولاں نو اساں منن واسطے تیار نہیں ہے۔ اس قسم دے جڑے لوگ ہو سن اولئک هم الکافرون حقا، یہ بالکل پکے ٹھکے کافر ہیں، انہاں دے اندر ایمان دی رتی بھی موجود نہیں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایو جائے کافراں واسطے میں اللہ نے ذلت اور اہانت والا عذاب تیار کر رکھے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ انہاں دے اندر کئی ٹولے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں یہود و نصارہ دے اندر جو کہ صراحتاً اللہ دے پیغمبر نو پیغمبر تسلیم نہن کر دے۔ یہودی آدھیان اسا عیسیٰ نو اللہ دا پیغمبر نہیں مندے۔ ایک ٹولہ ایسا ہے یہود و نصارہ دے اندر جڑے عیسیٰ علیہ السلام نو عیسیٰ بن مریم نہن مندے بلکہ عیسیٰ بن اللہ مندے ہیں کہ مریم دا بیٹا نہیں بلکہ اے اللہ دا بیٹا ہے۔ تیسرا ٹولہ اے ہے او عیسیٰ بن مریم بھی مندے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام دی کتاب انجیل شریعت تے بھی مکمل ایمان رکھ دے ہیں، مگر سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت و رسالت تے ایمان نہیں آتا۔ تو اے تینے ٹولے اللہ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، مگر نظریات کے لحاظ نال مختلف ہے۔ ایک او ہن جڑے اپنے پیغمبر دی شریعت تے ایمان رکھن والے ہیں مگر ساڈے پیغمبر محمد کریم دی نبوت اور رسالت نو تسلیم نہیں کر دے، مگر جڑے اپنے پیغمبر دی شریعت تے مکمل ایمان رکھ دے ہیں او کافر تو ہیں مگر مشرک نہیں ہے۔ انہاں چوں مشرک ٹولہ جڑا نکلیا ہے او اے جڑے عیسیٰ نو بن مریم نان مندے بلکہ عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا منے دے۔ او کون ہیں؟ او کافر بھی ہیں تے نال مشرک بھی ہیں۔ جڑے عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت تے انجیل تے ایمان مکمل رکھ دے ہیں وہ تو موحد ہیں، مگر کافر اس وقت بڑے ہیں جدہ ساڈے محمد کریم دی نبوت دا انہاں انکار کر دیتا۔ سمجھ آ رہی نہیں نا؟ تو لہذا تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا لیسو سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب سارے برابر نہیں ہے۔ اور اس گل کی سمجھ آ گئی نہیں؟ اس واسطے اللہ کریم نے جنہ اہل کتاب دیاں عورتاں نال نکاح کرنے دا حکم فرمایا، یہ جو 3 قسم دے اہل کتاب ہیں، انہاں اہل کتاب دے وچوں کنہ دی ذبیحہ اللہ حلال کیتی ہے اور کنہ دی بچی نال مسلماناں نو نکاح کرنے دا حکم فرمایا۔
اللہ نے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، ایو لفظ محصنات دا اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں دھیاں تے بھی بولیا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت چ آن والیاں عورتاں تے بھی لفظ قرآن نے بولیا محصنات۔ ایو لفظ محصنات اللہ کریم نے فرمایا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب دیاں عورتاں تے بھی لفظ اللہ نے ایہو بولے۔ ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، انہاں اہل کتاب دی ذبیحہ بھی تواڈے واسطے حل لکم، میں اللہ نے حلال فرمایا ہے۔ تو جنہ اہل کتاب دا رشتہ اور جنہ دا ذبیحہ اللہ نے حلال فرمایا ہے، او اہل کتاب ہیں جنہ نے پیغمبر دی شریعت تے مکمل ایمان رکھیا ہے، او کافر ہیں مگر مشرک نہیں۔ وہ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ جیڑے عیسیٰ ابن اللہ منن والے نہیں ہیں، جڑے مندے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ ابن مریم ہے، جڑے مندے ہیں کہ پیغمبر دی کتاب سچی ہے، اسا اس دی شریعت تے ایمان اور عمل رکھنا ہے۔ جڑے دوسرے ہیں وہ بھی اہل کتاب مگر انہاں دے نال نہ اللہ نے رشتہ کرنے دا حکم فرمایا تے نہ ہی انہاں دی ذبیحہ دی حلت دا اللہ نے حکم فرمایا۔ رشتہ بھی انہاں دا حلال ہے، ذبیحہ بھی انہاں دا حلال ہے جنہاں نے اپنے پیغمبر دی شریعت تے مکمل ایمان رکھے۔ کافر تو وہ ہو گئے جدا انہاں نے ہن چاہیے انہاں نو اے ہائی کہ ہون جے ساڈا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو ہن ساریاں شریعتاں بھی منسوخ ہو چکیاں ہیں، قیامت تک نبوت رسالت محمد الرسول اللہ چلنی ہے، قیامت تک شریعت محمد الرسول اللہ چلنی ہے، لہذا ہون او لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھن دی بجائے اور اس بات دا اقرار کرے سن تو مسلمان ہو سن، پڑھ سن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر انہوں نے ساڑھے پیغمبر دا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو خیر بہرحال یکفرون باللہ ورسلہ، جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دے اندر تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیویں دی بے اللہ دا حکم ہو رہے اور اللہ دے رسول دا حکم تے عمل ہو رہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، نال اے آدھن اسا کچھ گلاں اللہ دیاں من لیسا ہیں، کچھ گلاں اللہ دے رسول دیاں من لیسا ہیں۔ یریدون ان یتخذوا بین ذالک، وہ چاہتے ہیں کہ اسا وچالے چٹپ وجائے، اللہ ہی راضی ہو جائے تے پیغمبر بھی راضی ہو جائے۔ تو جڑے اللہ اور رسول دے درمیان تفریق اور فرقہ واریت پھیلاون دی کوشش کریں دے ہیں تو اللہ دیا نظران دے اندر اولئک هم الکافرون حقا، انہاں دے کافر ہون دے اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اور صرف فتوے تک اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا، اگو ای ہو جائے مجرمین دی سزا دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔
اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ای ہو جائے کافر نو اسا عذاب بھی دیونا ہے تے وڈا ذلت اور رسوائی والا عذاب دیونا ہے۔ مہین اے نکلے احانت چو، احانت دا کے معنی ہوندا بے عزتی کرنا کسی دی، یار تو میری بڑی احانت کیتی ہے، یعنی بے عزتی کیتی ہے۔ عذابا مہینا، عذاب دا مل جاونا اے بھی بڑی ذلت ہے، مگر عذاب دے وچ رہ کے ذلیل و رسوا ہونا اے اس تو زیادہ دردناک ہے۔ کی ہو جائے لوگاں دے بارے جڑے کفر بکدے رہ گئے، اللہ دے رسول مقبول معصوم و مخدوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جہنم دا بالن بن سی، مگر اس دی زبان اللہ اتنی لمبی کر دے سی کہ جہنمیاں دے پیراں تلے لتڑی دی ودی ہو سی، اور اس دی زبان دے اندر کیڑے اور تعفن اللہ نے اتنا بھر دینا ہے کہ اس زبان دی گندی بدبو دی وجہ تو سارے جہنمی بھی پریشان ہو سکے، کہ اللہ نے جڑا عذاب سانو اگ دا دیتا ہے وہ وکھرا، مگر اس پلید دی بدبو دی وجہ تو اسا پریشان وکھرے ہو گئے۔ اے او ظالم کافر انسان ہونا ہے جس نے دانستہ طور تے رب دے قرآن دا بھی انکار کیتا ہے اور سورہ محمد دی سنت دا بھی انکار کیتا ہے، تے پھر دھڑلے نال سٹیج تے بیٹھ کے لوگوں نو گمراہ کرتا رہا ہے، نہ اس دے دل وچ کدی اللہ دا حیا آیا ہے، نہ محمد مصطفیٰ دا حیا آیا۔ تے جے کوئی او دے کول مسئلہ پوچھے ہا تا دا ہے جناب ہن کھول کے نہیں دس سکدے، اگر دسیے تو ساڈیاں کئی مجبوریاں ہیں، چونکہ دل دی ترجمان ہوندی ہے انسان دی زبان، جدا دل سچ منے تے زبان ترجمانی نہ کرے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ یکتمون جیڑے سچ نو چھپا دیندے ہیں، تے سچ بھی کیڑا ما انزلنا من البینات، میں رب نے بین واضح دلائل دی شکل وچ قرآن نازل فرمایا، والہدی جس قرآن نو پوری انسانیت واسطے میں اللہ نے ہدایت دا خزانہ بنایا، تے وقت بھی وہ چھپائندہ ہے، حالانکہ بیناہ للناس فی الکتاب، میں اللہ نے اس مسئلے دی حقیقت تے وضاحت قرآن دے اندر بیان بھی فرما دیتی ہے، پھر بھی اس نے چھپائندہ ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، ای ہو جائے بندے دوتے ہمیشہ اللہ دی لعنت وستی رہ رہتی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، بندہ بازے کو گندہ کام کرے نا تو انہوں آدھا یار لکھ لعنت ہے، بڑا لعنتی آدمی ہے، تینوں شرم و حیا نہیں ہے۔ اللہ فرماندہ جتھے بھی کوئی کہے تے لعنت کریندا ہے نا، او دی لعنت چاہ کے میں اس بندے تے سٹ چھوڑیندا ہونا جڑا میں رب دی کتاب دوتے پردہ پا کے بیٹھا۔ مشرک، کافر، منافق سب مجرمین دا قرآن نے ذکر فرمایا، مگر دائمی لعنت دے مستحق قرآن پاک نے صرف دو دا ذکر کیتا، جنہاں دی زندگی دی ہر حالت مرنے دے بعد قیامت تک جنہاں دوتے لعنت وسدی رانی ہے، قرآن نے کتنے دا ذکر کیتا ہے؟ دو دا ذکر۔ پورا قرآن پاک کھنگال کے دیکھ لو، ایک شیطان ہے جس کے بارے اللہ نے فرمایا ہے ان علیک لعنتی الی یوم الدین،
تیرے اتنے میں رب دی لعنت وسدی رہی ہے۔ ایک مولوی ہے جس نے جان بوجھ کے رب دے قرآن دی صداقت تے پردہ پا دیتا ہے۔ اس کے بارے بھی اللہ فرماتا ہے اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنتا، میں رب اس پہ اتنے لعنت دا ٹھپا لگا دینا، یہ جیندہ رہے توی لانتی ہے، مر جائے توی لانتی ہے، جدا قیامت نو آسی توی لانتی ہے۔ مشرک دوتے بھی اللہ نے لعنت دا کوئی وقت مقرر فرمایا ہے، منافق تے بھی کافر تے بھی، مگر اللہ اور اس دے رسول دی حقانیت تے دین تے پردے پاون والے تے ہمیشہ رب دی لعنت وسدی رہ رہی ہے۔ بھائیو، اسے واسطے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ جدا نماز پڑھنی ہوئے تا امام اس نو بنایا کرو جڑا تواڈے وچوں سارے چوں بہتر ہوئے۔ کہ ہوئے؟ تو جڑا پچھو امام کھلوتا ہوندا ہے نا، اگو امام کھلوتا ہوندا ہے، انہیں سمجھو پچھلے سارے مقتدیاں دا وزن کئی دے سر تے ہوندا ہے۔ امام تے ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ پچھو سینکڑا مقتدی کھلوتے ہوئے، بالکل پاک صاف ناتے دھوتے ہوئے ستھرے کپڑے پا کے پاکیزہ ہو کے پچھو نیت کر کے نماز پڑھ رہے ہوئے، تے ہوا امام دی نکل جائے تو آڈی نماز راسی نہیں نہ رانی، جدا امام دی نہیں ہے تو مقتدیاں دی نہیں رانی۔ تو اے جتنے مقتدی کھلوتے آن اے ساریاں دا وزن کئی دے سر تے آئی؟ امام تے آئی۔ اسی طرح جیڑا دین دا امام ہوندا ہے، جیڑا علم قرآن دا امام ہوندا ہے، جیڑا شریعت محمد الرسول اللہ دا امام ہوندا ہے، اس دے سر تے عوام دا وزن ہوندا ہے۔ اگر اے بے حیا ہے تو سارے دے سارے جتنے بیٹھے ہو انہاں دا گناہ بھی میرے سر تے آوڑا ہے۔ اس واسطے میں ڈبل مجرم بننا ہے، میں ڈبل رب دے دربار دے اندر لعنت دا مستحق ہو رہا ہے، کیونکہ مینو اللہ نے شریعت دی سمجھ دیتی ہے، مینو دین محمد الرسول اللہ دا علم دیتا ہے، اور اگر میں جان بوجھ کے اس تے پردہ پاواں تو اتھے لعنت نہیں آوڑی جتنی بڑی لعنت رب دی میرے سر تے آوڑی ہے۔ میں غلط بیانی کرنی ہے، میں خود بھی گمراہ ہویا، سنن والے نے بھی گمراہ کر دیتا۔ اس وجہ تو اللہ فرماندا ہے ملا دی توبہ بھی اللہ وکھری رکھی ہے، جٹ دی توبہ ہی وکھری اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ اگر عام آدمی رب کو معافی منگنا چاہتا ہے، اللہ فرماندا تو میرے گھر چ نہیں آ سکتا، مت تو آکھیں گھر بہ کے اپنے بہ کے نہ رواں، مت دھیا پوتر ویکھن تے آخر بابے نو اج بڑا شرم آیا بیٹھا ہے، مت تیرے دل کے اندر خیال آوے کہ میں شرمندہ نہ ہو جاواں۔ اللہ فرماتا باہر جنگل چ نکل ون، اتھے اگر دل والا برتن تو میرے وال چ متوجہ کرے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، ایک واری دل والا برتن میرے وال توجہ تو چکر رحمت نال میں اللہ خود بھر چھوڑتا ہے۔ عام آدمی دی توبہ دا قانون بھی اللہ وکھرا بیان کیتا ہے، مگر جتھے ملا دا ٹائم آندا ہے اللہ فرماندا ہے انجے نہیں ہونا، گھر بہ کے لوگ کے تو آکھے میاں مسئلہ تا ٹھیک ہے مگر میں منی تا بیٹھا مگر ظاہر نہیں کر سکتا، نا نا ملا جدا توبہ کرے سی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، یہ ترے درجے پورے کرے، پہلے توبہ کرے، پھر
اپنی اصلاح کرے وَبَيَّنُوا تے جڑے سٹیج تے بیٹھ کے دنیا نو گمراہ کیتا ہے او بھی انہاں دے سامنے بیان کرے لوگوں میں ہو توڑی گند کھاندا رہ گیا اج میں توبہ پہ کرے دا مردہ مر ویساں کبھی رب دے قرآن تے محمد دی بغاوت نہ کرے سا جدہ اعلان کرے سی فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ پھر میں اللہ دی توبہ قبول فرما دے گا اس واسطے تسے میرے خیال ہے تائیں آتے ہو جو مولوی بخشی گئے تھا اسائیں اے تو انہوں 100% یقین ہے جو مولویاں بخشی منا کوئی نہیں اس واسطے رب نے قانون بیان فرمایا ہے مسلمان آدمی او ہے جڑا اللہ اور اس کے رسول کے اندر تفریق نہیں پیدا کرتا اور مندہ ہے جو رب دے قرآن دا فرمان ہے اوہو صاحب قرآن محمد خیر الانام دا فرمان ہے تو قرآن دی اس آیت نے ثابت کر دیتا ہے کہ سوڑا محمد پاک دی پاک زبان کدی قرآن دی مخالف نہیں ہو سکتی اس مسئلے نو سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی سونا محمد پاک کدی قرآن دے خلاف نہیں ہو سکتا ہون جڑا آدمی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن دا مسئلہ تو اسی طرح ہے مگر حدیث رسول اللہ وچ اے آ گیا ہے یعنی حدیث رسول اللہ ایسی پیش کیتی جائے جڑی صراحتاً قرآن دے اصول دے خلاف ہوئے تو پھر تینوں مینوں دھڑلے نال آکھنا چاہیدہ ہے کہ اے حدیث رسول اللہ ہو سکتی نہیں ہے یہ راوی دی روایت کرنے لگیاں مغالطہ ہو سکتا ہے پاک زبان کدی پاک قرآن دے خلاف متحرک ہو سکتی نہیں ہے بھائیو تسا جی زیادہ علم نہیں بھی رکھ دے دین نال زیادہ تعلق شوق شغف نہیں بھی ہے تو صحیح بات ہے اگر ایو اصول اپنے دل وچ بٹھا لو نا کہ سونا محمد پاک کدی قرآن دے اصول دی مخالفت نہیں کر سکتا خدا دی قسم ہے کئی مسائل ایسے ہو سن کہ جڑے مسئلے خود بخود تواڈے گھر وچ حل ہو سکتے ہیں کوئی تینوں مینوں دین اسلام دے نام تے گمراہ کر سکتا ہی نہیں ہے اگر اسا ایک گٹھ بن لویے کہ پاک پیغمبر تے او پیغمبر جیڑا بلندہ پچھے ہے وہ دی صداقت دی قسمہ رب قرآن بڑھا کے نازل کر دیتا ہے او پیغمبر کدی اپنی زبان مبارک نو قرآن دے خلاف متحرک نہیں کر سکتا ایک گٹھ بن لائے پھر بھاویں ساری دنیا دے ملہ تیرے سامنے سر تے قرآن رکھ کے مسئلہ بیان کریں تیرا دل منسی کہ اے ملہ بھوکتا سکتا ہے کدی میرے محمد دی زبان قرآن دے خلاف نہیں ہو سکتی چلو دو چار مثالاں ویکھو ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اللہ دے قرآن دا حکم سنن دے نال آدھن جناب گل تا قرآن دی بالکل ٹھیک ہے مگر یفرقو بین اللہ ورسولہ اللہ دے رسول دا بول فرمان بڑھا کے لوگاں دے وچ ظاہر کریں دین کہ حدیث رسول اللہ دے اندر آ گیا ہے اس کام دی اجازت ہے مثلا
اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اللہ کریم نے فرمایا او میرا سونا محمد رسول اللہ، تیری شان میں گل ٹھک دی نہیں، ما کان للنبی اے تیرے مناسب ہی نہیں ہے، تیرے منصب دے بھی یہ خلاف ہے، تیرے بھی خلاف ہے تے والذین آمنو ان لوگاں دے ایمان دے بھی خلاف ہے، ان مومنین دی عزت دے شان و شوکت دے بھی خلاف ہے۔ کیڑا کم خلاف ہے اللہ اگو اللہ فرماتا این یستغفروا للمشرکین، اے مشرک میرا دشمن ہے، ہوئے میرا دشمن تے میرا نبی دے واسطے معافیاں کھلا منگدا ہوئے، دشمن میرا ہوئے تے میرا نبی ہو کے میرا مومن بندہ ہو کے میرے دشمن دی دھڑ پہ کریندا ہوئے، ماں کانا میرا محمد اے تیری شان نو ڈھکن والی گل نہیں ہے۔ اس وجہ تو اللہ نے ایو لفظ جڑا اتھے فرمایا ما کان للنبی، اتھے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی دی شان دے خلاف ہے۔ ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، او میں رب دی مسجد دی شان، میں رب دی مسجد دی عزت وقار دے خلاف ہے کہ گھر میرا ہوئے تے وچ وڑیا مشرک کھلوتا ہوئے۔ اے میرے گھر دی کیا ہے؟ بولو، بے ادبی ہے۔ اے میرے گھر دی اللہ اے انہیں سمجھو گھر میرا ہوئے تے وڑیا کوئی اور کھلوتا ہوئے، تیری میری غیرت برداشت نہیں کریں دی، تیری میری عزت برداشت نہیں کریں دی۔ اللہ فرماندہ ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ فرماندا ہے گھر میرا ہوئے تے وچ وڑیا خیر کھلوتا ہوئے، کیونکہ ان المساجد للہ، اے مسیتاں جڑیاں نے میں رب دیا ہے، انہاں دے اندر اوے وڑ سکدے جڑے فلا تدعو مع اللہ احدا، جڑے میرے گھر وچ آویں تے تعریفاں میریاں کھلے کرے دے ہوویں، جڑے میرے گھر دے اندر آویں تے تعریفاں میرے سجن محمد دیاں پہ کرے دے ہوویں، میرے رب دیاں تعریفاں کرن والا، میرے محمد دیاں تعریفاں کرنے والا، میں رب دا قرآن پڑھن والا، جڑے گھر دے اندر میں رب دے تذکرے ہوندے پئے ہوویں او میرا ہی گھر ہوندا ہے، تے میرے گھر دے اندر یار بھی دیون والا نہیں آ سکدا، میرے گھر دے اندر مینوں چھڈ کے مویا تے ونجن والا نہیں جا سکدا، میرے گھر دے اندر او بندہ نہیں آ سکدا جڑا آیا بھی میرے کول کھلوتا ہوئے تے آدھا پہ ہوئے جو ساڈی سردا ہی نہیں ہے تے انہاں دی موڑیندا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ول میرے گھر کے لوینا کھلوتا ہے، میرے گھر دے اندر تو بندہ
سکتا ہے جیندے دل چ وسن والا کون ہوئے؟ گل دی سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی؟ اتھے لفظ ماں کانا سوڑے محمد واسطے بھی ماں کانا لن نبی یہ میرے نبی دی شان دے خلاف ہے جو کسے مشرک دے حق چ کھلا دوے اغفر لے حینا وا میتنا۔ ہن یہ سارے مسئلے قرآن دے ہیں، معلوم ہوندا ہے قرآن پاک دے مطابق رب دا گھر او ہے جس گھر وچ توحید بھی کس دی بیان ہوئے، جس مسجد دے اندر شرک ہے کفر ہے او خدا دا گھر ہے ہی نہیں۔ او سمجھ آئی نہیں؟ جدو خدا دا گھر ہی نہیں تا اس مسجد وچ مسلمانہ دی نماز ہوندی ہی نہیں ہے، ادھے نالو گھر پڑھ لیا کرے۔ اللہ فرماتا ہے او میرے دشمناں دے اڈے تے ون کھلوتا ہے تو تینوں حیا نہیں آیا؟ اٹھے دیا کر۔ اللہ بازے لوگ آتے ہیں جناب اسا کل خانی تے تک گئے ہیں مگر کھادی پیتی کوئی شے نہیں۔ اللہ فرماندا ہے تو وقت گیا کہ لمڑا ہے۔ کئی موڑ اے آدن جناب اسا جنازہ تا پڑھیا مگر پچھو دعا اے خدا نو دا لے دے، برادری بھی بچ جائے، جنازہ بھی پڑھی ہی جائے تے اپنا ایمان تے عقیدہ بھی بچ جائے۔ ایک ڈبل مجرم ہوتا ہے، ایک تو شریعت محمد الرسول اللہ دی توہین کیتی ہے، دعا ایڈا بے حیات دلہ بندہ نکلے ہے کہ موئے نو ہی دھوکہ دیوان تو رہا رلیا کھلوتا ہے، لوگن بھی کھیدہ کھلوتا ہے، او دے واسطے دعا کھلا کریں دا مگر کھلوتا چپ کر کے تو دھوکہ کہیں دے نال کیتا ہے۔ اب بولو یار میت نال کیتا ہے، ڈبل مجرم ہویا۔ کل خانی تے گئے کھادی بھی تھی کوئی شاہ نہیں۔ اللہ فرماندا جتھوں میں اللہ منع کر دیتا ہے تو اتھے گیا کیوں ہے؟ یوسف علیہ السلام بند کمرے کھلو کے آدھا کھلا معاذ اللہ، اللہ مینو اتھوں تو ہی بچاونا ہے۔ اللہ فرمایا جے تینو میں بچاونا تو کام او کرنا پوسی جڑا میں تیرے کول کراونا ہے، بچائیں دے ضرور ہے، کیا کرا اللہ؟ اللہ فرماتا ہے بند دروازے والے پاسے منہ کر کے دوڑ۔ اللہ غلقت الابواب، دروازے کنڈے بھی لگے کھلن، تالے بھی لگے کھلن، مگر اللہ کریم نے فرمایا اے اسا دنیا نو وکھاونا ہے، جیڑا بندہ اپنے ایمان نو بچائیندا ہے ول اسا بے حیائی علی جاتے او دا کھلونا بھی برداشت نہیں کرے دے۔ اسا انہوں آکھا دوڑ، جو ہی دوڑے آئے اللہ کریم نے دروازے انج کھول دیتے یہ انچ سمجھو صدر دروازے دیتے لکھا کھلوتا ہاں سات بسم اللہ جی آیا نو۔ اللہ فرماتا منہ تا اس پاسے کر، بھجنا تیرے ذمے ہے، دروازے نو کھول کے تیری عزت رو بچاونا کئی دے ذمے ہے اللہ دے۔ پھر کمال ویکھو اندرو انج بچایا، جو ہی بیر نکلے تو اگو وہ کنجری بھی آئی کھلی ہے، وہ جڑی پچھو بھج کے گئی ہے، وہ کنجری آئی نہ جڑی پیغمبر تے حملہ کرن تو نہیں رہی۔ یہ بے بے نہ سمجھے آئے، یہ بے بے کنجرہ دی ہو سکتی ہے، مسلمانہ دی نہیں ہو سکتی۔ اتھے جو گئی ہن اگو سامنے استخامت بھی آ گیا، نال قاضی القضات چیف جسٹس سپریم کورٹ دا چیف بھی نال ہے پہ عزیز مصر دے۔ جو ہی یوسف علیہ السلام باہر ظاہر ہوئے فوراً جڑی آپ کپڑیاں تو باہر آئی، او خامد نو آکھن لگی ما جزاء من اراد بے اہلک سوءا، تینوں پتہ ہے کہ جنوں پتر بنا کے رکھے آیا اس نے میرے اتے حملہ کر دیتا ہے۔
صاف ظاہر ہے جڑی کپڑے تو جو باہر نکلی کھلی آئی. میں ہوں او سٹیج ممبر رسول تے الفاظ نہیں بول سکدا جڑی حالت تے حیت تے پوزیشن نال جو حاضر ہوئی کھلوتی آئی. تسا سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس نے یوسف علیہ السلام دا کتنا بھیانک نقشہ خامت دے سامنے پیش کیتا ہونا ہے. آنکھیں لگی ہے تیری گھر والی دوتے ظلم و ستم پیا کردہ ہا، بے حیائی پیا کردہ ہا. دیکھو جیویں اللہ اندروں بچایا، چپ کر کے عزیز مصر بھی سندا رہا ہے. وہ چیف جسٹس آخر عدالت دا چیف آئی، وہ دا 24 گھنٹے انہاں جرائم پیشہ لوگاں نال واسطہ ہوندا ہا. وہ سمجھ گیا، بھانپ گیا. اس آخیا شاہد شاہد من اہلہا. اللہ اللہ، جتھے حق دی گل آوے اتھے بندہ بھیڑا بیراواں دا حیا نہ کرے. اللہ دا من اہلہا، او گھر والا ہی اسے عورت دا، چیف جسٹس بھی اسے عورت دا رشتہ دار آ. مگر اللہ نے جتھے پھر ایماندار دی صداقت نو ظاہر کرنا ہوئے دشمنوں دے منہ جو بھی سچے بندے دی صداقت دا اعتراف کرا چھوڑے دا ہے. اس چیف جسٹس نے آکھیا اس دا قمیض ویکھ یوسف علیہ السلام دا، اگر اس دا سامنے جو پھٹیا ہویا ہے تو پھر اے جھوٹا یوسف، اگر اس دا کرتا پچھو پھٹیا ہویا ہے تو پھر اے سچا ہے یا تیری گھر والی غلط ہے. جب عزیز مصر نے پیچھا مڑ کے دیکھا تو اس ویکھن نال انہوں ثابت ہو گیا کہ یوسف دا کرتا تو پچھلے پاسے پھٹیا ہویا ہے. آخر لگا انہو من کیدکن، اے ساریاں چلاکیاں بدماشیاں اے بے حیائیاں تے تدبیراں تساں کجریاں دا ہو سکتا ہے، لہذا اے سارے دا سارا پلندہ توڑا ہے. یوسف کل بھی پاک آئی، یوسف آج بھی پاک ہے. مطلب کیا ہے؟ جیڑا بندہ بے حیائی تے اڈے تے کھلونا ہی پسند نہ کرے اس تے ایمان دیا شہادتہ رب عرش برین تو نازل فرما دینا ہے. تینوں کیڑی مجبوری ہوئی ہے کہ تو گیا کھلوتا ہے تے کل خانی تے چاول ہے نہیں کھاتے. تو اللہ دے قرآن نے تو فرما دیتا کہ نبی ہوئے یا میرے نبی تے ایمان رکھن والا ہوئے کدی مشرک دا جنازہ بولو تو صحیح نہیں پڑھ سکتا. ہون تو انو کوئی اگر آکھے چاہ کہ میاں فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ کلمہ گو کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے تو اس تفریق پیدا کی تھی نا رب دے قرآن نال. بولو یہ بھی ایمان اور عقیدہ رکھو کہ اللہ دا ولی، اللہ دا بزرگ بندہ، بزرگ اور ولی ہوندہ ہی وہ ہے جیڑا شریعت محمد الرسول اللہ دا پابند ہوئے. بغاوت کرنے والا مخالف آدمی کدی او اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولایت دیندہ ہے مسلمان مومن بندے نو دیندہ ہے. جیڑا مڈو رب دے قرآن دا زبان محمد الرسول اللہ دا مخالف ہوئے او اللہ دا ولی نہیں ہوتا. یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ گلاں من لیندن تے کچھ نہیں منندے. مثلا نماز تا من لئیے، نماز تا پردہ کھلوتا ہے، پردہ ہے نا، اے نماز تا من لئیے مگر رب دے قرآن نو منن واسطے تیار نہیں ہے. اللہ دے قرآن نے جو فیصلہ فرمایا ہے لا یسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون. میرا محمد الرسول اللہ میں رب دے قرآن تو لگا نہیں وددا، کم اوہ کرے دے جڑے کم دونوں آدر دے ون والا کون ہے؟ میرا سونا محمد الرسول اللہ وهم بأمرہ
یعملون جویں جویں اللہ اس نو امر تے حکم تے آدر فرمائندا ہے یعملون میرا پیغمبر اس دے مطابق عمل کر کے وکھا دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے تائیں ایک دن اعلان فرمایا قل انی امرت ان اکون اول المسلمین او لوگو جویں جویں اللہ مینوں حکم دیندا جا رہا ہے ان اکون اول المسلمین سب تو پہلا نمبر میں محمد رسول اللہ دا ہے جڑا اللہ دے ہر حکم تے میں عمل کر کے وکھا چھڑے دونا جویں جویں اللہ دا آرڈر آندا ہے او جو پیغمبر خود عمل کر کے وکھا دیندا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کہ میرے پیغمبر دی سیرت بھی چل دی ہے تو کیڑی کتاب نال او پیغمبر دی سیرت عمل نال تیار ہو رہی پیغمبر دی سیرت بصیرت رب دے قرآن نال تیار ہو رہی تے اگو اصحاب پیغمبر نے اونج کر کے پیغمبر دی سنت عمل کیتا ہے کہ انہاں دے ایمان دیاں شہادتاں رب دا قرآن پہ دیندا ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے قانون بیان فرمایا ہے او کبیر علیہ دے مسلمانوں او پاکستان دے مسلمانوں او عرب تے عجم دے مسلمانوں اج تک تواڈے وچ میرا سونا محمد رسول اللہ موجود تو کوئی نہیں ہے اور جے کر اپنے ایمان تے عمل نو ملاونا چاہندے ہو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به اللہ فرماندا ہے ہن جے اپنے عقیدے نو ملاونا ہے ہن جے اپنے ایمان نو ملاونا ہے تو میرے محمد دی جماعت نال ملاؤ ویکھو کہ عمر دا ایمان کیا ہے ویکھو میرے صدیق دا عقیدہ کیا ہے ویکھو علی دا عقیدہ کیا ہے ویکھو ابو سفیان دا نظریہ کیا ہے اور ویکھو عثمان ذوالنورین دا عقیدہ کیا ہے جدوں تو ساڈا ایمان میری محمد دی جماعت نال مل گیا تا فقط اہتداؤ انہیں سمجھے ہے کہ تسا صراط مستقیم تے ترتے جا رہے ہو معلوم ہوتا ہے محمد نے اعتبار قرآن تے کیتا صحابہ نے اعتبار قرآن تے محمد خیر الانام تے کیتا ہے اللہ فرماندا ہے اور اپنے کھڑے تے کھوٹے ہون دی کسوٹی ویکھڑی ہے میرے محمد دی جماعت نو ویکھ لے میرے محمد کریم دی جماعت دے مطابق ایمان تے عمل تو پیدا کر تے تیرا ہاتھ پھڑ کے صراط مستقیم تے میں اللہ نے خود ٹور چھوڑنا ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض جڑے بندے کچھ غلط من لیندے مگر کچھ غلط ایمان نہیں رکھدے نماز تو پڑھ لئی ہے رکوع تو کرتا کھلوتا ہے قیام بھی کرتا کھلوتا ہے یعنی ارکان نماز دے تو ادا کھلا کرتا ہے مگر جو پڑھتا کھلوتا ہے اس تے ایمان کوئی نہیں ہے یعنی قیام تک کردہ کھلا من لیا ہے رکوع تک کردہ کھلا من لیا ہے سجدے تک کردہ پیا من لیا ہے مگر جو کچھ ویچ کھلا پڑتا ہے اس تے ایمان کوئی نہیں ہے ویچ جو کھلا پڑتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر
روک اے پنج کمال جڑے نماز دے اندر کھلا پڑدا ہے اس پنج تن تا من لے مگر رب دے پنج کمال من لے کوئی نہیں ہے قیام دے اندر کھلوتا تو ہے مگر ایاک نعبد و ایاک نستعین منے ہی نہیں ہے اس نے سبحان رب الاعلی پڑھتا تو پیا ہے مگر اس سے ایمان رکھیا نہیں ہے سبحان رب العظیم تا پڑھتا پیا ہے مگر اس سے ایمان رکھیا نہیں ہے زبان نال تا آتا پہ التحیات للہ والصلوات والطیبات مندت پیا ہے کہ اللہ سارے کمالات تیرے مند پیا کہ میرے وجود کی ایک حرکت دا مالک کون ہے مند پیا والطیبات میرے مال دولت دا مالک بھی کون ہے مقدی مقید نعبد و ایاک نستعین اللہ جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے تے جو کچھ تیرا ہے وہ میرا ہے نعبد دا کیا مطلب ہے جو کچھ میرے وجود جو نکل سی وہ کہیں ہو سی بولو تے جتھے ہی میں کوئی ضرورت پہنچی تو میرا کون ہے نستعین ہو اللہ میں مدد بھی منگنی ہے تکیندے کولو اے جدا اللہ دی نماز دے اندر پردہ کھلوتا ہے انہیں دھاندہ اٹھیندہ کھلوتا ہے مگر جو پردہ کھلوتا ہے اس تے ایمان کوئی نہیں ہے اللہ فرماتا نؤمن ببعض ونکفر ببعض کچھ تا منی کھلوتا ہے تے کچھ دا انکار کیتی کھلوتا ہے یہ منی آئے اس کے اللہ ساریاں کمزوریاں میرے وچ ساریاں شازوریاں تیرے وچ میرے نال دا کمزور کوئی نہیں تیرے نال دا شازور کوئی نہیں ہے اے جڑا مندہ کھلوتا ہے سبحانک اللہم اللہ تیری ذات پاک ہے وبحمدک تیرے کمالاں نال ملن والا کوئی نہیں ایک جٹا واسطے ایک سوکھا مانا حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی دیان سبحانک اللہم اللہ کوئی تیرے جیا نہیں وبحمدک تے تو کہے جیا نہیں کوئی تیرے جیا نہیں تے تو کسے جیا نہیں کتنا سوکھا معنی سمجھا دیتا ہے تو یہ ارکان اٹھک بیٹھک تو کر رہے ہیں مگر جو پڑھ رہے ہیں اس تے ایمان بولو یہ ایمان ہوندا تو پھر تویزاں دی ضرورت ہوندی بولو نا جڑے بدھی بیٹھے ہو بھی بولو تویزاں شویزاں دی ضرورت کوئی نہ ہوندی پھر قبرت جا کے چادر چڑھاواں دی ضرورت نہ ہوندی اللہ فرماندا ہے اے ہنے اولئک هم الکافرون حقا اے پکے تھکے کافر ہی نے جڑے اللہ اور اس نے رسول دے درمیان تفریق پیدا کرے دے فرقہ واریت پھیلائندے ہن ورنہ میرا قرآن تے صاحب قرآن محمد اے اختلاف نہیں پھیلاونا ہے اے اختلاف نو مٹا کے تے اتفاق تے اتحاد نو پھیلاون واسطے آئے مزید انشاءاللہ زندگی رہی تا اگلے جمعے آخر دعوانا الحمدللہ